نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کو چاہے ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں جو بیٹھے ہیں سامنے میرے، کچھ ہدیے دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہدیہ میری طرف سے ہے انشاءاللہ، اور زندگی بھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا ہدیہ یہ ہے کہ ہم نے بمبئی میں پراپرٹیاں بہت بنا لی الحمدللہ، مراد آباد میں بنا لی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور پراپرٹیاں دے الحمدللہ، اور بلڈنگیں دے، حلال مال و منال اور دے الحمدللہ۔ میری ایک درخواست ہے کہ جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ 10 منٹ یعنی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 1 سے 2 منٹ لگے گا اور ایک محل تیار۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا، گھر نہیں، قصر۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے محل کا، گھر تو ہوتا ہے چھوٹا موٹا، جنت میں گھر تو ہوتا نہیں، وہاں تو بنگلے بنگلے ماشاءاللہ۔ بلکہ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہم سب کو سرفراز بھائی کے گھر میں جمع کیا ہے یہاں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین آمین۔ اصل تو وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں گا ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک محل تیار ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا میں بہت محل بناؤں گا، تو آپ نے فرمایا جتنے محل بنانا ہو بنا۔ تو محل بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اتنا دینے والا ہے۔ تو آج کل میرے شاگرد جو دنیا میں ہے، واٹس ایپ پر میرا سبق سنتے ہیں الحمدللہ، بیانات سنتے ہیں سارے دنیا میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو 24 گھنٹے میں۔ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا۔ ہاسپٹل جاتے جاتے یا دکان پر جاتے جاتے جو اپنے موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو اپنا محل بھی تیار ہو رہا ہے۔ 313 مرتبہ۔ اچھا مائیں بہنیں جو ہے جمع ہے یہاں، تو بیٹیاں جمع ہیں ہماری، تو یہ جو ہے کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا، کبھی جو ہے اپنا کام کر رہی ہے گھر کا، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہی ہے، اپنا کام بھی، آخرت کی نیکیاں بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو 313 مرتبہ جو بھی سورہ اخلاص پڑھے گا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزانہ۔ اچھا، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے ایک بنگلہ لے لیا، بمبئی میں ایک فلیٹ لے لیا، تو ظاہر بات ہے کہ ٹوٹل فون کرتے پیسے کہاں سے لائے، حساب کتاب دو، وہاں سارے کے سارے بنگلے جمع رہیں گے اپنے۔ اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھ لو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ 3 چیزیں میں نے دی ہیں آپ کو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھ سکو تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے۔ 313 مرتبہ درود شریف اور 313 مرتبہ استغفار، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ انشاءاللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں اللہ چاہے گا کوئی فقیر نہیں رہے گا، اللہ اتنا مال دے گا، حلال مال دے گا انشاءاللہ، اور اللہ خوش ہوگا وہ بات الگ ہے۔ درود شریف کے فضائل تو آپ کے سامنے، استغفار کے فضائل بھی آپ کے سامنے، سورہ اخلاص کے فضائل بھی آپ کے سامنے،
جب میں نے ایک مرتبہ بیان کیا، نواب مسجد سے بیان کرنا شروع کیا ہے میں نے، تو ایک ڈاکٹرنی ہوتی تھی شکاگو میں ہے اس وقت میں، بڑی ڈاکٹرنی میں شمار ہوتا ہے، اس کا مجھے فون آیا کہ حضرت جب سے میں نے سنا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ مرتبہ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا ہے، یہ اس نے کہا۔ لیکن حضرت یہ بتائیے کہ مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، کیونکہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کی، حضرت عمر والی، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے، ذرا شرم آتی ہے؟ میں نے کہا پوچھیے، شرمائیے میں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنے سارے بنگلے جنت میں ہوں گے تو کیا کوئی کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں؟ رینٹ کہتے ہیں، رینٹ، جو بھاڑا کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے؟ گجرات میں تھی وہ، احمد آباد کی، تو کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا وہاں کوئی بھاڑا تو آئے گا نہیں، تو کرایہ تو آئے گا نہیں۔ اب بنگلے کیا کریں گے؟ جب جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، لیکن ملیں گے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کو کوئی مینٹیننس کرنا نہیں، الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا، اس میں صاف صفائی نہیں کرنی۔ یہاں تو اگر گاؤں میں بھی مکان ہو تو صاف صفائی کرنی پڑتی ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے، سب سیٹ کرنا پڑتا ہے سب، وہاں کچھ نہیں۔ اور حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ میرا ہدیہ قبول کیا آپ لوگوں نے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ اور یہ 313 مرتبہ کیوں پڑھواتا ہوں؟ آج کل کے جو حالات ہیں دنیا میں، ملکی حالات ہوں غیر ملکی حالات ہوں، اس لیے کہ اب جو ہے ہواؤں نے رخ بدلنا شروع کیا ہے، حالات جو چل رہے دنیا کے اندر۔ 313 کا عدد جو ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ بدر والے جو ہے یہ 313 تھے، 313 کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فتح نہ دی اور اللہ نے جو ان کی مدد کی۔ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم 313 مرتبہ پڑھ کر دعا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے، اس کا آپ معمول بنا لیں۔ اور پھر دیکھنا آپ کو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اپنی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوگا۔ آپ دوائی پیتے ہیں تو دوائی پینے کا 1 دن میں فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو جو ہے کم سے کم 5 دن 10 دن لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے میدان رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا مائیں بہنیں جو ہے یہ ایام میں سورہ اخلاص نہ پڑھیں، بھائی تو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایام لیکن درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری خاص چیز ہے جو آج میں سرفراز بھائی کے گھر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہدیہ ہو گیا، قبول کر لیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ آپ کا مکان ہے، جیسے یہ مکان ہے ہمارا، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں آیت الکرسی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جیسے جہاں میں بیٹھا ہوں اس طرف قبلہ ہے نا، تو 4 کونے گھر کے کسی اعتبار ہر کمرے کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، 1 کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ بیماریاں، یہ علائیں بلائیں جو ہوتی ہے، جنات، حسد، نظر، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور حلال مال و منال کے دروازے اللہ کشادہ کرے گا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ میری کتاب بکھرے موتی میں نے اس کی تفصیل لکھی ہے، بکھرے موتی نام تو سنا ہوگا، میری کتاب ہے، اس میں نے ساری چیزیں لکھی ہیں۔ یہ بھی میں ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو میں نے بتایا اور جس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی الحمدللہ ان کے گھر سے مصیبتیں دور ہونا شروع ہو گئی، جنات ختم، نظر ختم، میاں بیوی کی لڑائی ختم، کچھ نہیں کرنا آپ کو۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، چاہے فجر بعد پڑھ لو، چاہے عورت پڑھ لے چاہے مرد پڑھ لے، کھڑی ہو جائے اور 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونے میں 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا، اور اپنے بیٹھ گئے، پانی پر بھی دم کر دیا، وہی پانی بھی پینا شروع کر دیا، وہی بس، اور بچے پر دم کر دیا، لیٹے ہوئے بچے ہوں دم کر دیا 1 مرتبہ، بس ایک دوسرا ہدیہ ہو گیا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تیسرا ہدیہ یہ دیتا ہوں کہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں،
آج حج کرنا کتنا مشکل ہے. 5 نفلی حجوں کا ثواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں. روزانہ 5 نفلی حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. بار بار کہتا ہوں، روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. اور کیسے لے سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی اپنے گھر سے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. 5 نمازوں کے لیے ہم جائیں گے تو 5 حجوں کا ثواب ملے گا. میں میرے بچوں کو صبح صبح جگاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، بیٹا چلو وقت ہو گیا، اب جو ہے نماز کے لیے چلو، حج کا ثواب لے لو، حج کا ثواب لے لو، حج کا ثواب لے لو، حج کا ثواب لے لو. عام طور سے فجر کی نماز میں شیطان غالب ہوتا ہے، کیونکہ صبح سادے اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے سلاتا ہے. تب تک یہ بمبئی والے، کراچی والے، یہ کراچی والوں کی بھی یہ شکایت ہے. میں کہتا ہوں ملتے رہتے ہیں مجھے. میں نے کہا کراچی کے اندر، کراچی، بمبئی، جتنے شہر جو سمندر کے کنارے ہیں ان میں غفلت زیادہ ہے، اور جتنی آبادیاں سمندر سے دور ہیں ان میں چوکنا پنا ہے. سمندر کے کنارے پر جو شہر ہیں وہ کیا کہ ان میں پانی کی وجہ سے آدمی کو غفلت آتی ہے، مچھلیاں زیادہ کھاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو غافل مچھلی ہوتی ہے نا، غافل مچھلی، وہ شکار کے جال میں آ جاتی ہے، اور ذاکر مچھلی ہوتی ہے وہ شکار کے جال میں نہیں آتی. تو علماء نے لکھا ہے مچھلیاں کھاؤ لیکن بہت زیادہ مت کھاؤ. بہت زیادہ کھاؤ گے تو مچھلی والی غفلت تم میں بھی آ جائے گی. پھر آپ مچھلی بازار میں چلے جاؤ، وہاں غفلت دکھے گی آپ کو. آپ مچھلی بازار میں چلے جاؤ تو مچھلی کھانا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے. اس لیے آج عام طور سے عورتیں ہوں کہ مرد ہوں کہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، ان کا جو ہے رات کو سونا بہت دیر سے، صبح اٹھنا بہت دیر سے، فجر چلی جاتی ہے. اگر فجر کی نماز خدا نخواستہ کسی نے نہیں پڑھی تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے وہ، تو کتنی بڑی وعید ہے. بچہ اگر ہمارے کپڑوں میں پیشاب کر جائے 3 مرتبہ دھو لو، صاف ہو جائے گا. لیکن شیطان اگر ہمارے کان میں جو ہے پیشاب کر لے تو کیسے پاک کرو گے اس کو. اور اگر فجر کی نماز پڑھ لی تو پورے دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. بتا، فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، بس اللہ محافظ ہے اس کا. یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں جو بہت مختصر ہیں لیکن بہت اہم ہے. چوتھی بات، رزق کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں. میں رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک میں یہ بنا لوں، یہ کما لوں، بھائی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ چاہے گا، اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور دعوت کے کام میں لوگوں چلا دو، 3 چلا دو، جتنے آپ میں طاقت ہے. مسجد جماعت ہماری بیٹھتی ہے ہر جگہ پر. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جماعت کی طرف کوئی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو بھی اللہ اس کو قبول کر لے گا. محبت کی نگاہ سے خالی دیکھے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. اور آخری بات اتنی کروں کہ میرے واٹس ایپ پر سبق چلتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے سبق آتے ہیں آپ لوگ، اس کو آپ سنا کرو. 5 منٹ کا سبق ہوتے ہیں، 5 منٹ نکالنے میں کوئی مشکل ہے. اپنے بیوی بچوں کو سناؤ، اپنے سب کو سناؤ کبھی دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں میں پڑھاتا ہوں، بھائی اتنا پڑھ لو. آج کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے کو بیانات سنو. میں مکہ مکرمہ میں تھا اور جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کعبے کے سامنے مجھے ملے. ان کے شہید ہونے سے پہلے کا قصہ ہے، کعبے کے سامنے. اور ان کی ایک اسٹائل تھی ملاقات کرنے کی، ماشاء اللہ مولانا مولانا مولانا، جو ان کے بولنے کی اسٹائل تھی جنید جمشید کی. کعبہ سامنے تھا، غالباً میں بھی حرم میں تھا، وہ بھی حرم میں تھی جنید جمشید. اور پتہ نہیں مول طارق جمیل ساتھ تھے یا نہیں تھے، یہ تو یاد رہا نہیں، لیکن جنید جمشید تو تھی، یہ پکی بات ہے. انہوں نے کہا یہ کعبہ ہے مولانا، کعبہ. میں نے کہا کعبے کی طرف منہ کرو مولانا. جنید جمشید کہہ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا منہ کیا. یہ کہ ایک وعدہ کرو. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا وعدہ کرو. نہیں آپ ایک وعدہ کرو. کہو میں کروں گا. میں نے کہا تو بتا تو صحیح کیا کرنا ہے. میں کعبے کے سامنے تو وعدہ لے لے مجھ سے اور میں نہ کر سکوں تو یہ کہنے مولانا آپ کر سکو گے، آپ وعدہ کرو. اچھا میں نے کہا انشاءاللہ کروں گا. پھر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا
یہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے سبق چلتے ہیں، اللہ کے فضل سے میں جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ سنتے ہیں۔ میں ایران گیا تو شیعہ لوگ بھی آپ کے سبق سن رہے تھے، وہ گئے تھے اپنی ٹرپ پر، جیسے ان کے اشعار وغیرہ کی جو مجلس ہوتی تھی وہاں پر بھی ان کی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے سبق سنتی تھی۔ تو اس لیے میری ایک درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ سبق مت چھوڑنا، یہ سبق مت چھوڑنا۔ میں نے کہا بھائی تم دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، آج یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، توفیق دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ انہوں نے مجھے سنایا، جنید جمشید نے، کہ بھائی میں جہاں گیا، امریکہ میں گیا، جہاں گیا تو تمہارے سبق اور تمہاری بکھرے موتی، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ میں جہاں پر بھی گیا دنیا میں، کسی کے گھر میں جا کر پروگرام ہوتا ہے تو میں جہاں بیٹھا تو قریب بکھرے موتی رکھی ہے، جہاں بیٹھا بکھرے موتی رکھی ہے۔ اور میری والدہ جنید جمشید مجھے خود کہا کہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتی تھی مجھے، بیٹا جنید یہ کتاب مت چھوڑنا، بتاتی تھی مجھے مومن کا ہتھیار اور بکھرے موتی۔ مومن کا ہتھیار صبح شام کی دعائیں ہیں، اور بکھرے موتی تو 12 جلدیں ہو گئیں، یہ مت چھوڑنا۔ جہاں میری والدہ جاتی تھی تو سب سے پہلے مجھے کہتی تھی بکھرے موتی رکھی کہ نہیں رکھی سامان میں، مومن کا ہتھیار رکھا کہ نہیں، جہاں میری والدہ جاتی تھی۔ تو میں کہتا تھا کہ ارے امی تم بکھرے موتی، ارے بیٹا اس کے بغیر میں گھر سے نکلوں گی ہی نہیں، پہلے مجھے بتا بکھرے موتی رکھی کہ نہیں رکھی، مومن کا ہتھیار رکھی کہ نہیں رکھی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ حضرات کو بھی میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ، دکانوں پر مل جاتی ہے، سب جگہ آپ تو موبائلوں پر بھی آتی ہے، تو مومن کا ہتھیار پڑھنے کا اہتمام کرو۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، اس سے آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور بکھرے موتی جو 12 جلدیں، اب تو لمبی کتاب بڑی ہو گئی ہو الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی جو ہے ایک ایک صفحہ، آدھا صفحہ اپنے مطالعے میں رکھو۔ دیکھو میں نے بہت کچھ اللہ نے لکھوایا ہے، مجھے خواب آتے تھے جب بکھرے موتی لکھتا تھا، مرکز میں ہوتا تھا تو مجھے خواب آتے تھے، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو۔ تو میری اہلیہ کو کہتا تھا بھائی وہ ذرا کاغذ قلم لاؤ، قریب ہی رکھتا تھا کاغذ قلم، تو اللہ کے پاس وہ لا کے دیتی تھی، تو اندھیرے میں بتی جلا کر خالی اصحاب اخدود کا قصہ اتنا لکھ دیا، والسماء والطارق کی تفسیر اتنا لکھ دیا، سبح اسم ربک الاعلی یہ آیت کب نازل ہوئی، بس اتنا جملہ، بعد میں جو اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کی تفسیر کرنا۔ اس طریقے سے بکھرے موتی تیار ہوئی ہے، اور اسی طریقے پر یہ اسباق بھی تیار ہوئے ہیں۔ 2013 سے یہ اسباق شروع ہوئے الحمدللہ، آج تک الحمدللہ اللہ اسے چلا رہا ہے۔ آپ حضرات سنیے بھی، اور آپ حضرات جو ہے اسے پھیلائیے بھی، پھیلاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا انسٹاگرام ہے مولانا یونس پالم پوری کے نام سے ہے، مجھے تو انسٹاگرام چلانا والا آتا نہیں ہے، میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں کیا ہوتا ہے انسٹاگرام اور کیا ہوتا ہے فیس بک، کیا ہوتا ہے سب، خالی واٹس ایپ جانتا ہوں۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ واٹس ایپ جس نے ایجاد کیا تو اس کو ہدایت دے دے، تو اس کو ایمان دے دے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سارے سبق چلے۔ ویسے دوسرے لوگ جو شر کی باتیں پھیلاتے ہیں، ہم جو خیر کی بات پھیلانے، میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کون ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ دنیا میں کس نے ایجاد کیا، لیکن ہمارے لیے مجھے اتنا آتا ہے۔ تو میرا انسٹاگرام میرے نام سے بچوں نے رکھا ہے، اور یوٹیوب جو ہے وہ خالد پالم پوری کے نام سے ہے، محمد احمد پالم پوری کے نام سے بھی ہے، عبد الواسع پالم پوری کے نام سے بھی ہے، عبد الوہاب پالم پوری کے نام سے بھی ہے۔ ان کے واٹس ایپ پر جاؤ گے آپ کو کئی چیزیں مل جائیں گی، کیا ہے اس کے اندر، کیا لکھا ہے۔ تمہارا واٹس ایپ چل رہا ہے، آپ نے بنایا نہیں بنایا، ہمارے مفتی صاحب نے بنایا نہیں ہے، لیکن آپ کا انسٹاگرام ہوگا، کیا نام سے ہے؟ مفتی حذیفہ پالم پوری کا انسٹاگرام ہے، لیکن وہ فتووں کا ہے، یوٹیوب ہے مفتی حذیفہ پالم پوری۔ یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں، میرا بیٹا ہے یہ مسئلے مسائل کہ پوچھنا کرنا ہو تو یہ اپنے اسی پر جواب دے دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اب آج کل یہ زمانہ ہے، بس یہ آپ کو میں نے ہدیہ دے دیا، اب آپ نے قبول کیا کہ نہیں کیا یہ بتاؤ، بس یہ دیکھو مصنف کی طرف سے یہ چیزیں ہدیہ مل رہی ہیں، اس لیے اسے قبول کرو، اسے کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، بہت جلدی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، جب ہوگا تب ہوگا، لیکن اب زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں
حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اب دنیا جو ہے ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، جتنا دن کا کام کر سکتے ہو کر لو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک نصیحت کرتا ہوں آخر میں، میٹھے بول بولو، میٹھے بول، میٹھا بول کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور کڑوا بول کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کوئی نامناسب حال آئے خاموش ہو جاؤ، جھیل لو، خاموش ہو جاؤ، جھیل لو اور برداشت کر لو، اور برداشت کرتے کرتے اتنا برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم پسند آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو تاکہ ہمارا کیش بزنس ہو جائے۔ کیش بزنس ہونا چاہیے نا، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنی دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ اب جس نے بھی پڑھی یا یہ ہمارا سبق ریلے ہوگا، یہ بیان جائے گا دنیا میں، جو بھی پڑھے گا جو بھی سنے گا اس کو بھی اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کتنی آسان ہے ہماری شریعت، یہ بتاؤ۔ روزانہ 5 حجوں کا ثواب لوگے انشاءاللہ، اور مائیں بہنیں بھی لے سکتی ہیں۔ مائیں بہنیں مسجد میں تو جاتی نہیں ہیں، اپنے مسلح پر آ گئی، ان کو حج کا ثواب مل گیا، ان کی نیت پر ملا، جو ان کی نیت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ گھر میں پڑھو، اس پر ملے گا۔ اپنے بچوں کو اگر نماز کے لیے جگائے گی تو اس پر ثواب ملے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دعا مانگ لو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا لک الشکر شکرا شکرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جس گھر میں ہم داخل ہوئے ہیں، اے اللہ ان گھر والوں کو تو قبول فرما، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور آمین کہنے والوں کی بھی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو وہ ضرورت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے۔ اے اللہ تو بھی ہم سے محبت کر لے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہمارا کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کے جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، انہوں نے ہماری قدر کی، ہماری عزت کی، ہمیں کھلایا پلایا۔ اے اللہ جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا تو بھی ان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے ہمیں کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیرے شان کے مناسب۔ اور اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کے ہمارے اسفار مقدر میں ہوں، قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، اندرون کے ہوں یا بیرون کے ہوں، اے اللہ جس لائن کے اسفار ہوں ان سفروں کو تو بے انتہا آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو، انسان پریشان ہو، جنات پریشان ہو، مچھلیاں پریشان ہو، اور شیر پریشان ہو، سانپ پریشان ہو، تیری مخلوق میں سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے
جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ تو نے، تیرے نبی نے ہمیں ایک حدیث کہی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے پر تو فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے، اور تیری رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ اس گھر میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ عباد صالحین میں شامل فرما، مستفید الاخیار میں شامل فرما۔ اے مالک جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ارے اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا ہمارا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔